میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دین کے معاملے میں پکے رہیں، سچے رہیں اور کھرے رہیں۔ ہمیں اس کا ہر طرح خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ محبوب، یہ اگر نافرمانی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں تو پریشان نہیں ہونا۔ آپ اپنے جملہ حالات میں بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ آپ نے اللہ پر کرنا ہے۔ آپ نے گھبرانا، پریشان ہونا نہیں ہے، بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے جو عزت والا، مہربانی والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ سارے اگر آپ کے مخالف ہو جائیں، کوئی کہنا نہ مانے، سارے آپ کے خلاف ہو جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گولی چلا رہا ہے تو اللہ نہیں چاہے گا تو اس کی گولی اثر نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، محبوب آپ نے بھروسہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتے نہیں، اللہ کو دبا سکتے نہیں، اللہ کے خلاف بھی ہو جائیں، دشمنی پہ اتر آئیں، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ تو وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ ان لوگوں پر جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرتے ہیں، ان کو فتح و نصرت اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے، اور اپنے حبیب کے لیے تو اس نے خود فرما دیا۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے، ان کی حفاظت کی باتیں، ان کی مدد کی باتیں، ان سے محبت کی باتیں، تو ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شکست دے سکتا، مقابلہ بھی کر سکتا نہیں۔ جب اتنی باتیں سمجھ آ گئیں اور سن لی، اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہٹ درمی اکڑ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہر مومن پر لازم، اونچی کہیے گا، ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اے میرے محبوب، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا محبوب، تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ فرمانا محبوب تیرے رب کی قسم، یہ پیار کا انداز ہے، وہ سب کا رب ہے مگر ناز ہے اس کو اپنے حبیب کے رب ہونے پر۔ محبوب تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں فیما شجر بینہم آپ کو اپنا حاکم نہ مانے۔ تو نبی کا حکم ماننا لازم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ یعنی نبی آئے اس لیے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے۔ تو نبی پاک کا جو کہنا نہ مانے تو وہ نافرمان ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اب نافرمانی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گناہ کی لذت میں پھنسا ہوا ہے، اور ایک یہ کہ توجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو گناہ پسند ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کی توجہ نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہا ہوں۔ تو
دونوں کا حکم ایک نہیں، توجہ دلائی جائے گی، دوسرے کو وارن کیا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا۔ اب آگے سے ایک کہتا ہے ہاں بھائی بڑی مہربانی تم نے مجھے بتا دیا، اچھا کیا، میں آئندہ احتیاط کروں گا، اور دوسرا کہہ رہا ہے بس یہی کر رہا ہوں، یہی ہے، میں یہی کروں گا، تو دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ اب یہاں سے مزاج، لہجے، عادت، اس کو بھی سامنے لائیے۔ اپنی اولاد سے آپ کہتے ہیں مثلاً سگریٹ پینے لگ گیا بچہ، آپ کو پسند نہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا سگریٹ نہ پیو، اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے لیکن نہیں چھوڑ رہا، آپ آہستہ آہستہ سمجھا رہے ہیں۔ ایک ہے وہ کہ وہ جناب باپ کے سامنے ڈٹ کے پی رہا ہے اور کہے گا جی آپ نہیں پیتے تھے، آپ نہیں پی رہے، آپ نہیں کرتے، تو یہ دونوں کے انداز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نے کس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، لفظ سب کو آتے ہیں لیکن ان لفظوں کو کس لہجے میں کس طرح ادا کرنا ہے یہی سیکھنا ہوتا ہے، اسی سے بات بنتی ہے۔ تو پہلے لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، بچوں کو سکھایا جاتا تھا، اب ہمارے ہاں ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اور ہمارا جو نصاب ہے اس میں تو اخلاقی بات ہی کوئی نہیں ہے، اخلاقیات کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے، تو کہاں سے سیکھیں گے؟ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی مصروف ہیں، تو دادا دادی نانا نانی کے ساتھ رہنے کا تصور ہی ختم ہو گیا، جوائنٹ فیملی جو پہلے مل کے رہتے تھے وہ بھی ختم، تو اب بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، نتیجے میں ہمارے ہاں اخلاقی دیوالیہ، سب کا معاملہ جو ہے وہ عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اگر کوئی سچ بولتا ہے تو وہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اسے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اگر آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوسرا آپ کا شکر گزار ہو تو پھر تو آپ نے کسی غرض سے کہا، آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کو ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، اور اللہ کی مدد ہوتی ہے تو بیڑا پار ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم خالص ہو جائیں۔ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں کوئی غرض، کوئی نہ کوئی ہماری ملاوٹیں جو ہے نا یہ ہمیں خراب کرتی ہیں، ہم مکسنگ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی اور سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والوں نے سچ کہنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اولیاء کرام کے حالات پڑھ لیں۔ میں اور آپ سے بات کر رہا ہوں آج کے زمانے میں، اس 15ویں صدی میں، میں آپ کے سامنے آپ کو کہوں گا محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، آپ کے لیے کوئی ایسے لفظ بولوں گا تو آپ سن لیں گے، اور میں آپ سے کہوں او جھوٹ بولنے والو، او ملاوٹ کرنے والو، او غیبت کرنے والو، تو آپ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، اس کا لہجہ کیسا ہے؟ لیکن جو سچ غوث پاک جب بیان فرماتے تھے وہ لوگوں کے ساتھ کبھی یہ نہیں ہوتا ہے، ان کی بات میں اثر کب آئے گا؟ اثر جب سنانے والے کا اپنا حال بھی درست ہوگا۔ آج اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے تو ہیں، خود کو بھولے ہوتے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں یوں نہ کرو یوں نہ کرو، اور خود وہی کام کر رہے ہیں، تو ان کی زبان میں اثر آئے گا؟ تو وہی شخص آپ پر کارروائی کر سکتا ہے اس طرح جس کا اپنا حال ہوگا اور پھر وہ سمجھتا ہو۔ اللہ والوں کی باتیں، اور ہمارے دادا مرشد حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیر ربانی آپ کا لقب، پاکستان نہیں بنا تھا 1921 میں، آپ کی نہیں 1921 کہہ رہا ہوں، 1928 میں آپ کی وفات ہو گئی۔ 1921 میں اعلیٰ حضرت کی ہوئی تھی، وہ یاد ہے تو وہ بول گیا۔ 1928 میں آپ کی وفات ہو گئی، شرق پور شریف میں مزار ہے۔ حضرت صاحب اس زمانے میں، انگریز کا زمانہ آپ اندازہ کریں، جو پولیس والا ہوتا تھا نا، اس کی صرف وردی دور سے نظر آ جاتی تھی تو لوگ ڈرتے تھے، بھلے وہ کانسٹیبل ہی ہو، حوالدار ہو۔
آج تو کوئی ایس ایس پی بھی آ جائے تو لوگ نہیں ڈرتے ہوں گے. اس علاقے کا تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں تھی، مزاج ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا. تو حضرت صاحب نے اس کو ایک تلقین کی، اس نے آگے سے تھوڑا سا تیزی دکھائی تو حضرت نے چپت لگا دی اس کو. تھپڑ کہتے ہیں آپ لوگ، تماچا کہتے ہیں، بہت زور سے نہیں، ہلکا سا لگا دیا. پولیس والے کو تھپڑ مارنا، آپ ہاتھ لگائیں گے کو مقدمہ بن جائے گا، فوراً آپ پہ کیس. وہ حضرت کی چپت لگنے کی دیر تھی، اس کی دنیا بدل گئی، وہ بالکل نیک ہو گیا اور دوسروں کے لیے نمونہ بن گیا. حضرت صاحب کے جس مرید نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے پولیس والے کو تھپڑ لگایا ہے، اس نے اپنے علاقے میں کچھ عرصے کے بعد اسی پولیس والے سے اسی طرح ہو گئی. وہ پولیس والا بھی اسی درگاہ سے وابستہ تھا، یہ بھی دونوں ایک پیر بھائی تھے. پاکستان بننے کے بعد اس نے اس شخص کو، پولیس والے کو تھپڑ لگا دیا. اب وہ پولیس والا تھا، اس نے اس کو جملہ کہہ دیا. اس نے کہا تو نے مجھے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے میاں صاحب نے مارا تھا تو میں نے ان کی سنت میں مار دیا ہے. اس نے، پولیس والے نے کہا پہلے میاں صاحب بن جاؤ پھر مارنا. انہوں نے ہلکی سی چپت لگائی تھی، بندے کی دنیا بدل دی تھی. میں پیر بھائی ہوں، سہ گیا ہوں، کوئی اور ہوگا تو وہ سہے گا نہیں، تجھے اندر کرا دے گا. تو پہلے میاں صاحب بن لے پھر تھپڑ مارنا. تو بتانے کا مطلب کیا کہ ہم دوسروں کو ڈانٹ رہے ہیں، خود اپنا عمل ہے نہیں تو اثر ہوگا، اور یہ کمزوریاں ہیں. تو آج غیبت نہیں جا رہی، ملاوٹ نہیں جا رہی. اور کتنے افسوس کی بات کہ جو غیر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہمیں ان کی چیزوں پر اعتبار ہے کہ وہاں سے خالص ہوں گی، کہ جی وہ صحیح ہوں گی، اور مسلمان کی چیز جو ہے اس پہ شبہ ہے کہ نہیں. مدینہ ملک شاپ نام رکھا ہوا ہے مگر دودھ خالص ہے. نبی کے نام پر مصطفیٰ جنرل اسٹور رکھا ہے، چیزیں ملاوٹ والی ہیں. تو یہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ تو بتائیں، جب غذا صحیح نہیں ہوگی اثر ہوگا؟ آپ کے اندر شک والا یا غلط لقمہ چلا جائے تو پھر آپ سے اچھے کام نہیں ہوں گے، پھر نیکی میں مزہ نہیں آئے گا. اسی لیے اکل حلال، حلال کمائی، آپ کا کھانا حلال ہو، کمائی حلال ہو، کام حلال ہو. آج پرواہ نہیں ہے، مولانا صاحب پیسے چاہیے بس جدھر سے بھی آ جائیں. آپ کی طرح اگر ہو جائیں یا آپ کی باتیں کریں تو جی ہمارا گزارا نہیں ہو، آگے سے اس طرح کے جملے. تو کیا مطلب کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے تو توبہ پھر کب کریں گے؟ ایک شخص اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھ رہا تو دوا کیسے لے گا؟ تو مرض کو سمجھنا اور پھر اس کا علاج کرنا. تو روحانی جو ہوتے ہیں امراض وہ اللہ والوں کی صحبت میں ٹھیک ہوتے ہیں. جسمانی بیماریوں کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایمانی روحانی اگر آپ کو کوئی عارضہ ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو اللہ والے کے پاس، علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، ان کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہم نیکی کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ عزت والے رب پر، مہربان رب پر. تو جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سنتا ہے، جانتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میرے رب کو پیاری ہے۔ حضور کا کھڑا ہونا، بیٹھنا، چادر اوڑھنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کو وہ نبی کی ساری ادائیں پیاری ہیں۔ سجدہ ہم بھی کرتے ہیں، اور سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، مگر میرے آپ کے سجدے میں اللہ والوں کے سجدے میں فرق ہے، اور نبی پاک کی شان تو سب سے بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ،